اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی حکمت کے اس گہرے مطالعے اور اس خوبصورت روحانی سفر میں خوش آمدید۔ جی بہت بہت شکریہ اور سب کو خوش آمدید۔ اچھا، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ انسان کسی چیز کے لیے سالوں محنت کرے، یعنی کوئی بہت بڑا عہدہ یا کوئی مادی کامیابی حاصل کر لے اور اگلی صبح جب آنکھ کھلے تو اندر ایک عجیب سا خالی پن ہو، ہے نا؟ بالکل وہی خالی پن، ایک ایسی کھوکھلی کیفیت جہاں سب کچھ پا لینے کے بعد بھی یوں لگے جیسے کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ ایک بہت گہرا اور عام احساس ہے۔ تو آج ہم اسی خالی پن کی یعنی اس کی انیٹمی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، خاص طور پر رمضان کی ان آخری راتوں میں۔ بے شک بابرکت راتیں ہیں۔ جی، اور جب دنیا کا یہ بے تحاشا شور، سکرینز کی چمک اور کارپوریٹ دوڑ کی تھکاوٹ ذرا مدھم پڑتی ہے نا، تو ایک بہت ہی بنیادی سوال سامنے آتا ہے۔ وہ سوال کہ جب دنیاوی خلف و شار ختم ہو جائے تو کیا بچتا ہے؟ بالکل صحیح۔ جب وقتی کامیابیوں کے وہ تمام دھوکے جنہیں ہم حقیقت سمجھے بیٹھے تھے وہ بے نقاب ہو جائیں تو پھر کیا بچتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب ان وقتی سہاروں کا پردہ چاک ہوتا ہے نا تو صرف اور صرف خالص حقیقت باقی رہ جاتی ہے۔ خالص حقیقت۔ جی، اور اگر ہم قرآن کے 26ویں پارے پر غور کریں جو سورت الاحقاف سے شروع ہو کر سورت الذاریات کے آغاز تک پھیلا ہوا ہے، جی ہاں، تو اس پورے حصے کا جو مرکزی پیغام ہے وہ اسی حقیقت کی طرف بیداری ہے، یعنی روحانی طور پر جاگنا۔ روحانی بیداری، یہ بہت خوبصورت لفظ ہے۔ بالکل، یہ مطالعہ ہمیں تاریخ کی انتباہی سچائیوں سے لے کر انسانی دل کی گہرائیوں اور پھر خالص کائناتی بیداری تک لے کر جاتا ہے۔ دیکھیں، ہدایت تو کائنات کے ہر ذرے میں ہے نا؟ بے شک، ہر طرف موجود ہے، انسان کے اپنے اندر بھی اور باہر پھیلی اس وسیع کائنات میں بھی۔ لیکن اس خاموش ہدایت کو پانے کے لیے ایک جاگتے ہوئے دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی ایک بیدار قلب؟ بالکل، اور وہ دل تب تک بیدار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس دنیاوی کامیابی کے نشے اور غرور سے باہر نہ آئے۔ جب ہم اس غفلت اور دنیاوی نشے کی بات کرتے ہیں نا، تو میں سوچ رہی تھی کہ سورت الاحقاف کا مطالعہ بہت حیران کن لگتا ہے۔ جی، کس لحاظ سے؟ اس میں ان قوموں کا ذکر ہے جو مادی لحاظ سے انتہائی ترقی یافتہ تھیں، مطلب ان کے پاس بے پناہ وسائل تھے، بظاہر وہ ناقابل تسخیر معلوم ہوتی تھی۔ صحیح۔ تو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ اگر وہ ساری مادی دولت، وہ ساری ترقی انہیں تباہی سے نہیں بچا سکی تو ان کے زوال کی اصل وجہ کیا تھی؟ بہت اہم سوال ہے۔ یعنی کیا یہ محض تکبر تھا یا وہ مادی خوشحالی انسان کے اندر کوئی ایسا روحانی اندھا پن پیدا کر دیتی ہے جو اسے اصل حقیقت دیکھنے ہی نہیں دیتی؟ دیکھیں، یہی وہ ظاہری اور باطنی پہلو ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ظاہری اور باطنی پہلو؟ جی، ظاہری طور پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قومیں طاقتور تھیں اور ان پر عذاب آیا اور وہ مٹ گئیں، یہ ظاہر ہے۔ صحیح، اور باطن؟ باطنی اور نفسیاتی میکنزم یہ ہے کہ مادی طاقت انسان کے اندر ایک جھوٹا احساس تحفظ پیدا کرتی ہے۔ ایک فالس سینس آف سیکیورٹی۔ بالکل، جب انسان کے پاس وسائل آ جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب میں ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ یہ جو تکبر ہے نا، یہ دراصل ایک روحانی بیماری ہے جو اسے اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ جی، یہ انسان کا رابطہ اس کے خالق سے کاٹ دیتی ہے، اور جب وہ رابطہ کٹ جاتا ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ اس کی مادی دیواریں اسے بچا لیں گی، لیکن کائنات کے وسیع نظام کے سامنے وہ مادی دیواریں مکڑی کے جالے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ سبحان اللہ۔ یہ جھوٹا احساس تحفظ تو ایسا ہی ہے جیسے فرض کریں کوئی انسان رات کے گھپ اندھیرے میں سمندر کی بکھری ہوئی لہروں کے عین درمیان ایک چھوٹی سی کشتی میں پھنسا ہو۔ بہت کمال کی تشبیہ ہے۔ اور وہ اپنے موبائل فون کی ٹارچ جلا کر یہ سمجھے کہ اس نے اس روشنی سے پورے سمندر کو کنٹرول کر لیا ہے۔ ارے واہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ بالکل بے خبر رہتا ہے جو اصل میں اس کی تقدیر کا فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں۔ بے شک، اور سوچئے جب وہ موبائل فون کی بیٹری ختم ہوتی ہے، جب وہ چھوٹی سی روشنی بجھتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان پر اچانک اندھیرا اور خوف مسلط ہو جاتا ہے۔ بالکل، وہ مادی سہارا انسان کو کبھی طوفان سے نہیں نکال سکتا، اور جب طوفان سر پر آ جاتا ہے نا تو انسان کا ذہن شدید گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے۔ وہ کسی ایسی مضبوط چٹان کی تلاش میں بھاگتا ہے
جو اسے ڈوبنے سے بچا سکے۔ اور وہ مضبوط چٹان کیا ہے؟ یہیں سے سورت محمد کا پیغام شروع ہوتا ہے۔ وہ مضبوط چٹان جس کی انسان کو تلاش ہے وہ اخلاص ہے۔ اخلاص؟ جی یعنی خالص ہونا؟ جی، جب تک انسان صرف زبانی طور پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ ایک منافقت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ ظاہری دعوے اس طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی سچا ایمان یہ نہیں ہے کہ جب حالات اچھے ہوں تو ہم بس شکر ادا کر لیں؟ بالکل نہیں۔ سچا اخلاص تو انسان کی پوری نفسیات اس کے رویوں اور دباؤ کے تحت اس کے رد عمل کو بدل دیتا ہے۔ اخلاص وہ اندرونی لنگر ہے جو طوفان کے کٹ جانے کے بعد بھی کشتی کو ڈوبنے نہیں دیتا۔ اچھا، لیکن یہاں ایک بہت ہی عملی قسم کی الجھن پیدا ہوتی ہے میرے ذہن میں۔ جی فرمائیے۔ فرض کریں ایک انسان نے منافقت چھوڑ دی، اس نے اخلاص کو اپنا لیا اور اس طوفان میں خدا پر مکمل بھروسہ بھی کر لیا۔ صحیح۔ اب انسانی ذہن فطری طور پر یہ حساب لگاتا ہے کہ چونکہ میری نیت بالکل صاف ہے، میرا ارادہ نیک ہے، تو اب حالات فوری طور پر میرے حق میں ہو جانے چاہیے۔ یعنی طوفان فوراً تھم جانا چاہیے۔ جی بالکل، طوفان کو فوراً تھم جانا چاہیے۔ لیکن جب ایسا نہیں ہوتا، جب سچے اخلاص کے باوجود کوئی بظاہر بہت بڑی ناکامی سامنے آ کھڑی ہو، یعنی حالات بالکل الٹ جائیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ روحانی سفر کا سب سے کٹھن مرحلہ ہے اور سورۃ الفتح ہمیں اسی مرحلے کے بارے میں بتاتی ہے۔ سورۃ حدیبیہ کا واقعہ؟ بالکل۔ اس سورت کا نزول صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا۔ اگر ہم اس تاریخی واقعے کو اس کے ظاہر کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ جی، وہ مخلص تھے، حق پر تھے، لیکن بظاہر انہیں دب کر معاہدہ کرنا پڑا۔ جی ہاں، اور وہ شکست محسوس ہوتا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ راستے بند ہو گئے ہیں، لیکن الہی حکمت کچھ اور ہی تھی۔ قرآن نے اس بظاہر نظر آنے والی ناکامی کو فتح مبین قرار دیا، یعنی ایک کھلی اور واضح فتح۔ کیونکہ خالق دیکھ رہا تھا کہ یہ وقتی پیچھے ہٹنا مستقبل کی ایک انتہائی شاندار اور پرامن فتح کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ مگر دیکھیں، جب ہم کسی شدید مشکل میں گھرے ہوتے ہیں نا، کشمکش کے عین بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں، تو الہی حکمت کا یہ تصور بہت تجریدی اور دور کی بات محسوس ہوتا ہے۔ جی میں سمجھ سکتا ہوں، اس وقت درد بہت حقیقی ہوتا ہے۔ بالکل، درد فوری ہوتا ہے۔ تو اس شدید تکلیف کے لمحے میں انسان یہ توکل عملی طور پر کیسے کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ دل ٹوٹ رہا ہو اور انسان اس مستقبل کی کامیابی پر یقین رکھے؟ ہم فوراً نتائج کیوں مانگتے ہیں؟ ہم فوراً نتائج اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ ہمارا دماغ خطرے کو فوری طور پر ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ صحیح، ہم توکل کو ایک جادوئی گولی سمجھ لیتے ہیں۔ بالکل، جو فوراً درد ختم کر دے گی۔ لیکن توکل کا میکینزم ایسے کام نہیں کرتا۔ توکل کا مطلب بے حسی یا تکلیف کا نہ ہونا نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ کے وقت صحابہ کرام کو شدید دکھ اور تکلیف محسوس ہوئی تھی، اور یہ ایک فطری بات تھی۔ تو پھر توکل کا اصل مطلب کیا ہوا اس صورتحال میں؟ توکل کا اصل مطلب یہ ہے کہ اس شدید تکلیف اور اندھیرے کے باوجود انسان اپنے قدموں کو جمائے رکھے اور یہ فیصلہ کرے کہ میں گھبراہٹ میں آ کر کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ توکل وہ عمل ہے جو انسان کی توجہ فوری ریلیف سے ہٹا کر ایک طویل مدتی بنیاد کی طرف لے جاتا ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ جو چیز آج مجھے روکے ہوئے ہے وہ دراصل مجھے کسی بڑے نقصان سے بچا رہی ہے، یا کسی بڑی کامیابی کے لیے تیار کر رہی ہے۔ بے شک، تو پھر درد کے باوجود انسان کے اندر ایک سکون اتر آتا ہے۔ اسے ہم صبر کہتے ہیں۔ یعنی صبر محض برداشت کرنے کا نام نہیں ہے؟ بالکل نہیں، صبر دراصل اس حکمت پر بھروسہ کرنے کی فعال مشق کا نام ہے۔ سبحان اللہ! تو گویا اندر کا توکل انسان کو ایک طرح کا جذباتی اور روحانی استحکام فراہم کرتا ہے۔ جی، ایک اندرونی طاقت۔ اور اگر یہ استحکام اندر آ جائے تو اس کا براہ راست اثر ہمارے بیرونی رویوں، ہمارے معاشرے اور ہمارے باہمی تعلقات پر بھی پڑنا چاہیے، ہے نا؟ بالکل پڑتا ہے، 100% پڑتا ہے۔ کیونکہ آج کے دور میں جہاں ہم ہر وقت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں مگر پھر بھی شدید شکوک و شبہات کا شکار ہیں، تو یہ اندرونی سکون بہت ناپید ہے۔ میرا خیال ہے سورۃ الحجرات اسی معاشرتی پہلو کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ جی، سورۃ الحجرات تو ایک روحانی طور پر بیدار معاشرے کا پورا بلو پرنٹ پیش کرتی ہے۔ کیا سیکھنے کو ملتا ہے اس میں؟ اس میں نہایت سختی سے دوسروں کا مذاق اڑانا، بلا وجہ بدگمانی کرنے اور پیٹھ پیچھے برائی یعنی غیبت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ صحیح۔
یہ محض معاشرتی آداب نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ روحانی بیماریاں ہیں جو کسی بھی انسانی اجتماع کو جڑوں سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ مجھے تو انسانی معاشرہ بالکل ایک زندہ جسم کی مانند لگتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہ جو غیبت، بدگمانی اور تمسخر ہے نا، ہوں۔ یہ کسی آٹو امیون بیماری کی طرح کام کرتے ہیں۔ ارے واہ، کیا زبردست تشبیہ دی آپ نے آٹو امیون بیماری کی۔ جی، جیسے آٹو امیون بیماری میں جسم کا اپنا ہی مدافعتی نظام پاگل ہو کر اپنی ہی صحت مند خلیوں کو تباہ کرنے لگتا ہے، بالکل اسی طرح غیبت اور شک معاشرے کو اندر ہی اندر کھا جاتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو ہی کاٹنے دوڑتے ہیں۔ بالکل، اور پورا معاشرتی جسم بیمار پڑ جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس بیماری کے پیدا ہونے کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہماری اپنی اندرونی روحانی عدم تحفظ، یعنی انسیکیورٹی۔ ہم خود عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں۔ جی، جب ہم غیبت کرتے ہیں نا، تو دراصل ہم اپنی خامیوں سے نظر چرانے کے لیے دوسروں کی برائیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ عمل پورے معاشرے میں پھیل جاتا ہے تو باہمی اعتماد مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اور جس معاشرے سے اعتماد اٹھ جائے وہ تو ویسے ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ بالکل، وہ کسی بیرونی خطرے کے آنے سے پہلے ہی اندر سے مر چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے سورۃ الحجرات میں اس آٹو امیون بیماری کا علاج تزکیہ یعنی دل کی پاکیزگی اور تقوی کی صورت میں بتایا گیا۔ تو پھر تقوی کیا ہے؟ تقوی صرف خوف نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا گہرا شعور ہے کہ میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ صورت واضح کرتی ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار کسی کا رنگ، نسل یا مادی حیثیت نہیں ہے، بلکہ صرف یہی تقوی ہے۔ جی، جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کی اصل حیثیت اس کے رب کے نزدیک اس کے دل کی پاکیزگی سے ہے، تو اسے دوسروں کو نیچا دکھانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ معاشرہ خود بخود شفا پانے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنا خوبصورت ارتقاء ہے۔ یعنی جب انسان کا دل غیبت اور کینے کی اس غلاظت سے پاک ہو جاتا ہے، تبھی وہ اس قابل ہوتا ہے کہ مکمل یکسوئی کے ساتھ اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو سکے۔ بے شک، دل صاف ہوگا تو ہی رب کی طرف دھیان جائے گا نا۔ بالکل، اور یہیں سے سورۃ کاف اور سورۃ الداریات کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو الہی قربت کے بارے میں ہے۔ سورۃ کاف میں ایک بہت ہی طاقتور آیت ہے جو سیدھی دل پر جا کر لگتی ہے کہ خالق ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جی، نحن اقرب الیہ من حبل ورید، ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ یہ آیت انسان کو ایک گہرے مراقبے میں لے جاتی ہے۔ یعنی ہمارا ہر پوشیدہ خیال اس کے علم میں ہے۔ بالکل، ظاہری طور پر شہ رگ جسم میں خون اور زندگی پہنچاتی ہے، لیکن باطنی طور پر خالق کی قربت ہماری روح کی بقا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کبھی بھی کسی بھی لمحے تنہا نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کی کوئی بھی کیفیت، خواہ وہ کتنا ہی گہرا دکھ ہو یا کوئی خاموش آنسو، وہ اس ہستی سے پوشیدہ نہیں ہے جس نے اسے تخلیق کیا۔ یہ بات بہت سکون دیتی ہے، لیکن میں نے اکثر مشاہدہ کیا ہے کہ جب لوگ اس شدید قربت کا تصور کرتے ہیں نا کہ وہ تو میرے ہر پوشیدہ خیال کو بھی جانتا ہے، تو وہ بجائے سکون محسوس کرنے کے ایک طرح کے خوف یا ہیبت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جی، بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کی ہر خامی، ہر گناہ اس کی نظر میں ہے۔ تو ہم اس قربت کے احساس کو اس ہیبت کے بجائے ایک محبت بھرے تعلق اور ایک سکون بخش ذکر میں کیسے بدل سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ خوف اس لیے پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہم خالق کی قربت کو دنیاوی جاسوسی یا کسی سزا کے نظام پر قیاس کرتے ہیں۔ جو کہ غلط ہے۔ بالکل غلط ہے۔ جو ہستی ہم سے اتنی شدید محبت کرتی ہے، اس کی قربت ہمیں دہشت زدہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ذرا ایک چھوٹے بچے اور اس کی ماں کی مثال لیں۔ جی۔ جب ایک بچہ جانتا ہے کہ اس کی ماں اسے مسلسل دیکھ رہی ہے، تو کیا وہ ڈرتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ خود کو انتہائی محفوظ محسوس کرتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ گرنے لگے گا تو ماں اسے تھام لے گی۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ یعنی خالق کی یہ قربت دراصل حفاظت کے لیے ہے۔ بے شک، یہ حفاظت کے لیے ہے۔ یہ اس لیے بتائی گئی ہے تاکہ ہم ہر وقت بیدار رہیں۔ جب انسان اس قربت کو محبت کے زاویے سے دیکھتا ہے تو یہ ایک انتہائی خوبصورت ذکر بن جاتا ہے۔ انسان کو یہ سکون ملتا ہے کہ میری تمام تر کمزوریوں کے باوجود میرا خالق مجھے جانتا ہے، مجھے سمجھتا ہے اور وہ میرے ساتھ ہے۔ بالکل، اور پھر جب یہ اندرونی بیداری حاصل ہو جاتی ہے تو سورۃ الزاریات
اسی احساس کو ہمارے اندر سے نکال کر پوری کائنات میں پھیلا دیتی ہے۔ یعنی وہ قربت جو پہلے صرف اپنے اندر محسوس ہو رہی تھی اب وہ پوری کائنات میں نظر آنے لگتی ہے۔ سورۃ الذاریات اس کائناتی پہلو کو کیسے واضح کرتی ہے؟ سورۃ الذاریات کا آغاز ہی ان کائناتی نشانیوں سے ہوتا ہے۔ ہوائیں جو چلتی ہیں، بادل جو پانی کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، سمندر جو بہہ رہے ہیں، اور یہ پورا عظیم الشان آسمانی نظام۔ ایک عام نگاہ کے لیے یہ صرف مادی چیزیں ہیں، موسموں کا بدلنا ہے، لیکن ایک بیدار دل کے لیے یہ پوری کائنات ایک بہت بڑی خاموش درسگاہ بن جاتی ہے۔ یعنی کائنات کا ہر ذرہ ایک استاد بن جاتا ہے۔ بے شک، ہر ذرہ، ہر پتا، ہوا کا ہر جھونکا ایک آیت یعنی ایک نشان بن جاتا ہے جو خالق کی حکمت اور اس کی قدرت کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن ان نشانیوں کو پڑھنے کے لیے انسان کو کائنات کو احترام کی نگاہ سے دیکھنا پڑتا ہے۔ اور جب دل بیدار ہوتا ہے تو کائنات کی ہر شے ذکر کرتی محسوس ہوتی ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ تو اگر ہم اس پورے روحانی سفر کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ 26ویں پارے کا یہ مطالعہ کتنی خوبصورتی سے ہمیں بتدریج آگے لے کر چلتا ہے۔ جی، ایک مکمل سفر ہے۔ سورۃ الاحقاف ہمیں خبردار کرتی ہے کہ دنیاوی کامیابیاں ہمیں طوفانوں سے نہیں بچا سکتی۔ پھر سورۃ محمد ہمیں اخلاص کا وہ لنگر فراہم کرتی ہے جو دباؤ میں ٹوٹتا نہیں۔ بالکل صحیح۔ وہاں سے ہم سورۃ الفتح کے ذریعے صلح حدیبیہ کی مثال سے سیکھتے ہیں کہ جب حالات خلاف توقع ہوں تو توکل اور صبر کیسے کام کرتا ہے، اور پھر سورۃ الحجرات ہمارے ظاہری اور معاشرتی آداب کو سنوارتی ہے، ہمیں غیبت اور شک سے نکال کر تقویٰ کی شفا دیتی ہے۔ بے شک۔ اور جب دل ان آلائشوں سے پاک ہو جاتا ہے تو سورۃ کاف ہمیں الہی قربت کے اس خوبصورت احساس سے روشناس کراتی ہے جو خوف کے بجائے تحفظ دیتا ہے، اور بالآخر سورۃ الذاریات کے ذریعے ہم اس حقیقی بیداری تک پہنچتے ہیں جہاں یہ پوری کائنات ہم سے ہم کلام ہونے لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی اس پورے پارے کا اصل مقصود ہے۔ حق کی تلاش میں انسان کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حق تو ہمارے بالکل قریب ہے، ہمارے اندر بھی اور ہمارے ارد گرد بھی۔ بے شک۔ تاریخ کی تنبیہات، کائنات کا نظام اور قرآن کی آیات سب ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں اس وقت تک ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی جب تک ہمارا اپنا دل اس ہدایت کو وصول کرنے کے لیے آمادہ اور بیدار نہ ہو۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ اور دیکھیں، آج کل کی دنیا جس میں ہم سانس لے رہے ہیں وہ معلومات کے سیلاب، اسکرین کی چمک اور نہ ختم ہونے والے نوٹیفیکیشنز کے شور سے بھری ہوئی ہے۔ بالکل، ہم ہر وقت ایک شور میں ہیں۔ اور یاد رکھیں، اس دنیاوی شور و غل میں کبھی روحانی شفافیت نہیں ملتی۔ حق کی نشانیاں تو ہمارے چاروں طرف بکھری پڑی ہیں، سوال یہ نہیں ہے کہ حق موجود ہے یا نہیں۔ جی، تو اصل سوال کیا ہے؟ اصل اور گہرا سوال یہ ہے کہ کیا اس تمام تر شور اور خلفشار میں ہمارے دل اتنے بیدار ہیں کہ ہم ان نشانیوں کو دیکھ سکیں، اس خاموش پکار کو سن سکیں؟ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اور اسی بیداری کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے آج 26ویں روزے کی مناسبت سے ہم کچھ انتہائی عملی مشقیں کر سکتے ہیں۔ جی، وہ مشقیں کیا ہو سکتی ہیں؟ آج کوشش کریں کہ سورۃ قاف کی تلاوت محض روانی میں نہ کریں، بلکہ کچھ آیات پر رکیں، ٹھہریں اور ان کے معنی پر غور کریں۔ آج کے دن شعوری طور پر یہ ارادہ کریں کہ کسی بھی قسم کی منفی گفتگو، غیبت یا دوسروں پر تنقید سے اپنا دل اور زبان پاک رکھیں، اور سب سے بڑھ کر دن کا کچھ حصہ نکالیں، چاہے وہ چند منٹ ہی کیوں نہ ہو، اپنی فون اور سکرین سے دور ہو کر خاموشی سے فطرت کا، درختوں کا یا آسمان کا شکر گزاری کے ساتھ مشاہدہ کریں۔ یہ تو بہت پرسکون مشق ہے۔ جی، اور رمضان کی ان قیمتی آخری راتوں میں اپنے رب کے حضور مکمل سچائی اور خالص نیت کے ساتھ رجوع کریں۔ بے شک۔ آئیے اس روحانی اور فکری سفر کے اختتام پر ہم اپنے رب کے حضور ایک انتہائی عاجزانہ اور پرخلوص دعا کرتے ہیں۔ آمین۔ یا رب العالمین، ہماری دنیاوی مصروفیات نے ہمارے دلوں کو جو غفلت کی نیند سلا دیا ہے اسے اپنی رحمت سے بیدار کر دے۔ آمین۔ ہمیں وہ بصیرت عطا فرما کہ ہم ظاہری دنیا کے دھوکے اور مادی سہاروں کی حقیقت کو پہچان سکیں۔ ہمارے دلوں کو تکبر، منافقت، ریاکاری اور بدگمانی جیسی بیماریوں سے پاک کر دے۔ آمین یا رب۔ محسوس کروا جو ہمیں ہر طرح کے خوف سے آزاد کر دے۔
ہماری تمام تر خامیوں، کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے اور اپنی رحمت کی وسیع آغوش میں پناہ دے۔ آمین ثم آمین۔ یہ مطالعہ تشکر کے ساتھ میر علی شاہ کی جانب سے مرتب کیا گیا ہے، جو ایک متلاشی ہیں اور لیونگ دا وزڈم آف دا قرآن پوڈ کاسٹ کے ذریعے یہ حکمت بانٹ رہے ہیں۔ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال کے دوران ہونے والی تلفظ کی کسی بھی ممکنہ غلطی یا خامی کے لیے تہہ دل سے معافی کے طلبگار ہیں اور اس عاجزانہ کوشش کی بارگاہ الہی میں قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو بیدار رکھے اور ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔